نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنے رب کے نام سے پڑھا۔ تو یہ میرے محبوب پاک کی وحی کی ابتدا تھی، یہاں سے سلسلہ وحی کا آغاز ہوا اور باقاعدہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی رسالت کی ڈیوٹی شروع ہوئی۔ اس میں رسول کریم علیہ السلام کے پڑھنے کے حوالہ سے اور آپ کے لکھنے، جاننے، پڑھنے کے حوالہ سے کچھ باتیں کر دینا ضروری تھا، تو وہ میں سمجھتا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اب اس کو ہم تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں ہی ڈسکس کر لیتے ہیں، تاکہ اس حوالے سے اگر کوئی بات ہمارے ذہن میں ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما دے۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے اور ساتھ میں میرا یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ میں کبھی کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ ثابت کرنے میں ایک تکبر ہوتا ہے کہ آ گل میں تانوں ثابت کر کے ہی جانی ہے، وہ پاویں ثابت بندے کو ہووے ہی نہ، صحیح ہے؟ تو وہ کوشش میں نے کبھی نہیں کی، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ فلاں مسئلہ جو ہے وہ میں نے ثابت کر کے ہی ہٹنا ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کے سامنے آسان سی کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں، مولانا ابو الکلام آزاد جو تھے، ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، وہ میں آپ احباب کے سامنے بھی بالخصوص سجاد صاحب وہ میں لکھ کے لایا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مفسرین ہیں قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے، یہ باقاعدہ 3 صدی ہجری سے اس کی تفسیریں لکھنا شروع ہوئی، یعنی 300 سال جب نبی پاک سرکار کو ہوا نا، 3 صدی ہجری سے یہ باقاعدہ طور پہ اس کو لکھنا شروع ہوا۔ وہ 9ویں یا 10ویں صدی ہجری تک موجود رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کی تقریباً ساری تفسیروں کو دیکھا، اس صدی سے لے کر اس صدی تک تقریباً ہر مفسر نے ایک ہی طریقہ جو ہے وہ اپنایا ہے۔ ان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لے کر قرون آخر تک جس قدر مفسرین پیدا ہوئے، ان کا طریق تفسیر ایک روح تنزل معیار فکر کی مسلسل زنجیر ہے، یعنی ایک جو کسی نے کسی آیت کی تفسیر میں لکھ دیا ہے تو کئی 100 سال تک مفسرین اسی تفسیر کو آگے نقل در نقل کرتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 صدی کے کسی مفسر سے لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی تو ضروری ہے کہ وہ اس 15ویں صدی ہجری تک بھی برابر نقل در نقل ہوتی چلی آئے۔ کسی نے اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ چند لمحے تقلید سے الگ ہو کر تحقیق تو کرے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ انسان آزاد ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ اصول کبھی طے نہیں کیا کہ آپ اور میں قرآن کی تحقیق نہیں کر سکتے، یہ کسی نے بھی نہیں یہ اصول طے کیا۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے یا پھر اللہ قرآن کریم کی تحقیق کی جستجو عطا فرمائے اور کچھ وسائل بھی اس کے ساتھ علمی عطا فرما دے، تو ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ تحقیق کرے۔ اور وہ جو جملہ شاید میں بالخصوص سجاد صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ چند لمحے تقلید سے الگ ہو کر کسی نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ تحقیق تو کرے کہ اصل مسئلہ اصل میں ہے کیا۔ وہ فرماتے کہ جو لوگ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور اشاعت قرآن کو زندگی کا لایا عمل سمجھتے ہیں،
ان کو یہ جو ملا لوگ ہیں یہ ملحد اور بے دین بتاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ جو کوئی قرآن کی تحقیق کے بارے میں گفتگو کرے تو یہ جو لوگ ہیں نا پیش امام اور یہ ان پڑھ قسم کے اور مقید اور متعصب تنگ ذہن تنگ نظر قسم کے ملا قرآن کی تحقیق کا اعلان کرنے والے کو ہمیشہ سے بے دین اور ملحد قرار دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے آخر میں لکھا تو عوام کی تقدیر بدلے بھی تو کیسے بدلے؟ جب قرآن کریم کی تحقیق کرنے کو ہی بے دینی قرار دے دیا جائے تو عوام کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ عوام کی تقدیر اگر بدلی جا سکتی ہے تو قرآن سے بدلی جا سکتی ہے، اور اس انسان کی تقدیر بدلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ذریعہ ہے تو یہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور عربی میں ہے، ہم عربی نہیں ہیں، اس لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے برکت کے لیے جو میں نے آیا کریمہ سورہ مبارکہ اعراف کی 157 نمبر آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ فرمایا کہ الذی یتبعون الرسول، فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا عیسائی اور یہودی، الذی یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا یہ پیروی کرتے ہیں اس نبی کی جس کو وہ رسول اور نبی جانتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ جو میرا محبوب ہے نا مصطفیٰ کریم، یہ میرا وہ رسول ہے کہ اس کی شانیں، اس کی نشانیاں، اس کے نام، اس کے اوصاف، اس کی صفتیں انجیل میں تورات میں بھی میں نے اسی طرح ہی لکھی ہوئی ہیں جس طرح قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس رسول کی شانوں کے ڈنکے پچھلی نبیوں نے بھی اسی طرح ہی بجائے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو میرا رسول ہے اس کی ڈیوٹی رسالت کی یہ ہے، یہ جو میرا نبی ہے، یأمرہم بالمعروف، یہ میرا رسول رسالت کی ڈیوٹی یہ کرتا ہے کہ یہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ برائیوں سے منع کرتا ہے ان کو، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک چیزوں کو اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان پر حرام کرتا ہے، اور وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ، فرمایا کہ ان کے بوجھ ان سے اتارتا ہے، والاغلال، اور ان بیڑیوں اور ہتھ کڑیوں کو اور ان قیدوں کو ان سے نکال کے باہر کر رہا ہے، التی کانت علیہم، جن قیود میں، جن ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں انہوں نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا، میرا رسول ان کو آزاد کرنے کے لیے آیا، انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، کھولنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر فرمایا فالذین آمنوا، جو ایمان والے لوگ ہیں اس میرے محبوب کے ساتھ، آمنوا بہ وعزروہ، وہ اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ونصروہ، اور اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی یعنی یہ جو قرآن ہے اتباع بھی کرتے ہیں جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور جو لوگ میرے رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کی تعظیم کریں، ان کی مدد کریں، اور قرآن کریم میں جو اصول آئے ہیں ان اصولوں پر عمل کریں، اولئک هم المفلحون، اللہ نے فرمایا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہ وہاں بھی کامیاب ہے۔ اچھا یہ تو آیت ہو گئی، اس میں ایک لفظ آیا ہے لفظ امی، اس پر ضروری ہے کہ ہم توجہ کریں کہ یہ امی کا لفظ ہے کیا۔ امی کا معنی ویسے تو بہت سارے اس کے معنی ہیں، لیکن اس کا جو وہ معنی جو شان رسالت کے زیادہ قریب ہو وہ ہمارے لیے لینا زیادہ بہتر ہے، اور وہ وہی ہے جو عام ہے۔ اس کا ویسے تو معنی کا معنی مرکز بھی ہوتا ہے، کسی چیز کی جڑ بھی ہوتا ہے، ماں کو بھی کہتے ہیں، یہ سارے اس کے معنی، لیکن لفظ امی کا ایک معنی جو ہم لیں گے
وہ یہی ہوگا کہ وہ نبی جو امی ہے، یعنی جو پڑھا ہوا اور لکھا ہوا نہیں ہے، یہ صحیح معنی ہے، یہ شان رسالت کے قریب ہے۔ میں آپ کو پھر بھی عرض کر دیتا ہوں، کیا معنی کیا میں نے؟ جو پڑھنا اور لکھنا نہیں، جو نہ پڑھتا ہے نہ وہ لکھتا ہے، نہ وہ پڑھتا ہے نہ وہ لکھتا ہے، یہ اس کی شان ہے، میرے رسول کا معجزہ ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں، دیکھیں قرآن اور شان رسالت عقل سے سمجھ نہیں آتی، عقل یہاں فارغ ہے، عقل کے بس کی بات نہیں۔ یہ پڑھنا نہ ہونا یا لکھنا نہ ہونا یہ آپ کے لیے میرے لیے عیب ہے، بات سمجھ آئی؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا یا مجھے لکھنا نہیں آتا، یہ آپ کے لیے ہو یا میرے لیے ہو، یہ عیب ہے، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ لیکن یہی بات ہم اگر رسول کے لیے کریں تو یہ رسول کی شان ہے۔ اس کی وجہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ اس پر میں نے اس مختصر سے وقت میں خوبصورت ایک گفتگو تیار کی ہے، وہ آپ احباب کے سامنے رکھنے کے لیے لازمی ہے، علمی بحث ہے، بڑی علمی سی گفتگو ہے، اس کے لیے آپ کی توجہ کی مجھے بھرپور ضرورت رہے گی۔ پڑھنا یا لکھنا اگر آپ کو یا مجھے نہیں ہم پڑھ لکھ سکتے، یہ عیب ہے، اور اگر ہم کہیں کہ رسول نہ پڑھتا تھا نہ لکھتا تھا، یہ رسول کی شان ہے۔ اب ہم یہاں ادب کی ضرورت ہے، رسول پاک نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں رسول کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، یہ ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ رسول نہ پڑھتے تھے نہ رسول لکھتے تھے، یہ رسول پاک کی شان ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہ رسول پاک کو پڑھنا آتا تھا نہ رسول پاک کو لکھنا آتا تھا، یہ آداب رسالت کے خلاف ہے، ایسے الفاظ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ رسول پاک لکھتے اور پڑھتے کیوں نہیں تھے، وہ بھی میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ چونکہ عرب میں ویسے لکھنے والے تو 7-8 لوگ تھے، ان کے نام باقاعدہ موجود ہیں کہ وہ کون تھے، اور کہاں سے یہ لکھنے کی سلسلہ شروع ہوا وہ بھی پوری تاریخ میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، کہ لکھنا پہلے عرب میں سب سے کس نے شروع کیا اور پھر اس سے آگے کس نے سیکھا، اور وہ چلتا رہا، ان کے نام موجود ہیں باقاعدہ۔ پڑھا لکھا ہونا عرب میں یہ بہت چند لوگ تھے، 7-8 لوگ تھے، ایک عورت تھی، 7 مرد تھے، بات سمجھے؟ یہ تھے جن کو لکھنا آتا تھا یا ان کو اوپر دیکھ کے پڑھنا آتا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام کی جو شان ہے وہ یہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کو زندگی میں نہ کسی نے کچھ پڑھتے دیکھا لکھا ہوا، نہ رسول پاک کے ہاتھ میں کسی نے قلم دیکھا۔ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اندازہ کریں، ایک سوال تھا کسی نے کیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ پڑھتا تھا نہ وہ لکھتا تھا۔ جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے تو اس کی پتہ تو ہونا چاہیے امتی کو کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا، کہ نبی پاک کی شان امیت ہے کیا۔ تو اس لیے احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آکسفورڈ ڈکشنری آف اسلام میں اس لفظ امی دیکھیں، انہوں نے بھی بڑا کچھ ہمارے اوپر ریسرچ کیا، انہوں نے لکھا کہ نبی الامی النبی الامیہ، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اس حوالے سے اس کا ایسا مفہوم ملتا ہے کہ لفظ امہ، ام سے مراد امہ کہ امت بھی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو پھر اسی جگہ پہ واپس آ جاؤں، کہ رسول پاک نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، یہ رسول کی شان ہے۔ اور وہ پڑھتے لکھتے اس لیے نہیں تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں نے تو اس کو فلاں کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہاں سے یاد کر کے باتیں سناتا ہے، فرما محبوب کسے نے تینوں پڑھنے ویکھے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، مجھے کوئی کہے یا آپ کو کوئی کہے کہ یہ فلاں کے زیر اثر ہو کے اس مسلک میں داخل ہوا ہے یا اسلام لایا،
فلاں کے زیر اثر ہو کے یہ فکر یا سوچ رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ یونانی لوگوں کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ہیں اور وہاں سے ہو کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو انجیل پڑھتے دیکھا تو وہاں سے چھوٹی چھوٹی تحریریں لے کے اپنا ہی ایک اسلام انہوں نے بنا لیا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ بیٹھے لکھ رہے تھے تو یہ اس لیے یہ بھی لکھ کے اپنی پاسے دے جا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، قرآن کریم ہے، سورہ مبارکہ العنکبوت، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ توجہ کیجئے گا۔ فرمایا کہ محبوب ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ پاک فرماتے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی بھی طرح سے یہ کوئی ایسی ان لوگوں کو مل سکتی ہی نہیں ہے کہ تو اس سے من قبل ہی اعلان نبوت سے پہلے کسی نے تجھے کچھ پڑھتا دیکھا قرآن میں، من کتاب، کسی کتاب سے، ولا یخطہ بیمینک، اور نہ ہی کسی نے تیرے دائیں ہاتھ میں قلم دیکھا تو کہ اس سے لکھتا ہو۔ شان رسالت دیکھیں، من قبل ہی اعلان نبوت سے پہلے نہ تو پڑھتا تھا نہ تو لکھتا تھا۔ اعلان نبوت سے، یہ توجہ طلب مسئلہ، اعلان نبوت سے پہلے نہ میرے رسول تو پڑھتا تھا، ولا یخطہ بیمینک، تخطہ نہ تو اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اگر تو کوئی کتاب اعلان نبوت سے پہلے پڑھتا ہوتا یا اعلان نبوت سے من قبل ہی پہ غور کرنا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، قبل اس سے پہلے، یا تو کچھ لکھتا ہوتا تو اذن، پھر ہوتا یوں کہ ارتاب المبتلون، یہ جو باطل پرست لوگ ہیں یہ شک و شبہ پیدا کرتے۔ ہم نے اس کو لکھتے دیکھا ہے، یہ جو قرآن جس چیز کو بتاتا ہے یہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ فرمایا محبوب کوئی عرب کا مائی کا لال اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اعلان نبوت سے پہلے تجھے کسی نے کبھی کوئی چیز اوپر دیکھ کے پڑھتے دیکھا ہو یا تجھے کسی نے لکھتے دیکھا ہو۔ یہ قرآن نے کہہ دیا، قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس آیت کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر یہ والی بات ہو نا کہ رسول پاک کو نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا، اگر یہ کہنا بھی ہو تو یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کے لیے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے۔ لیکن اب اللہ کی تعلیم سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے، اللہ کے سکھانے سے تجھے لکھنا آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن قرآن تاکہ اس کی صداقت قائم رہے، تیری شان رسالت قائم رہے، نہ قرآن پر کوئی شک کرے نہ تیری شان رسالت پر بھی کوئی شک کرے، اس لیے آنے کے باوجود بھی نہ اب بھی تو کچھ پڑھتا ہے اوپر دیکھ کے، نہ اب بھی تو کچھ لکھتا ہے اپنے ہاتھ سے۔ بھی بات سمجھ آ گئی؟ اب اسی تناظر میں ہی نبی پاک سرکار کی ساری زندگی ہوگی، اور حضرت امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جملہ ائمہ مطہرین اس بات پر متفق ہیں کہ نبی پاک کو پڑھنے اور لکھنے پر قدرت تھی، لکھنے اور پڑھنے پر قدرت تھی، لیکن قدرت کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی تحریر کرتا تھا تو سرکار فرماتے تھے کوئی پڑھ کے مجھے بتاؤ یہ کیا لکھا۔ اگر کوئی تحریر ہوتی تو سرکار فرماتے یہ لکھ دو، یہ پیغام لکھ دو، یہ خط لکھ دو، یہ لکھ دو، یہ آیت لکھ دو، یہ وہی لکھ دو، سرکار لکھواتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا قدرت کے باوجود بھی نہ لکھنا یہ قرآن کی صداقت اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان رسالت کے لیے تھا، ورنہ اگر اجازت ہوتی تو میرے مصطفیٰ جیسا کوئی لکھ کے تو دکھاتا۔ یہ تھی قدرت تھی، یا اوپر دیکھ کے۔ اور ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرماتے
یہ یہاں کے لیے ہے، اس دنیا کے لیے، لیکن جب آپ اس کائنات میں تشریف لے گئے تو آپ خود فرماتے کہ وہاں تو کوئی اور تھا نہیں۔ رأیت مکتوبا علی العرش، میں نے عرش پہ یہ لکھا ہوا دیکھا، میں نے رأیت مکتوبا علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا۔ سرکار فرماتے تو اس لیے احباب گرامی یہ نہیں تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کو لکھنا یا پڑھنا نہیں آتا تھا، رسول کریم علیہ السلام نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان امیت تھی۔ اب یہ جو شان امیت ہے یہ لکھنے کے منافی، یہ بھی ذہن میں رکھیے، کس کے منافی ہے؟ لکھنے کے منافی۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام اور ایک تاریخ دان گزرا مارٹن لینگز، ابو بکر ویسے وہ مسلمان ہو گیا تھا بعد میں، تو فرمایا اس نے لکھا ہے نبی پاک کی شان کہ رسول کی شان تو یہ ہے قربان جاؤ کہ جب تک جبریل اس کو نہیں کہتا تھا نا کہ پڑھ، تب تک تو وہ پڑھتا بھی نہیں۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند تھا کہ جب تک اللہ پیغام دے کے جبریل کو بھیج نہیں دیتا تھا رسول اپنی زبان بھی نہیں ہلاتا تھا۔ اس قدر رسول پاک علیہ السلام اور رسول پاک علیہ السلام کسی تعلیم سے متاثر نہیں تھے، کسی کی فکر سے نبی پاک متاثر نہیں تھے، کسی کے فلسفے سے متاثر نہیں تھے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کے دل پر اگر کوئی جلوہ تھا تو وہ صرف خدا واحد کا جلوہ تھا، کسی کی سوچ کا وہاں عمل دخل نہیں تھا، کسی کی تعلیم کا، کسی کے فکر کا، کسی کی تعلیم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تاکہ قرآن کریم کی شان بھی قائم رہے اور شان رسالت بھی قائم رہے۔ ویسے لفظ امی کے بارے میں ذرا سماعت فرما لیں، امی صرف رسول ہی نہیں بلکہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا یہ وہ شانوں والا رسول ہے جو امیین میں آیا ہے۔ کن میں آیا ہے؟ پتہ چلا لفظ امی جو ہے یہ صرف ہمارے رسول کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لفظ امی لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ امیین کن کو کہا ہے یہ بھی ہم قرآن سے پوچھیں گے، اپنی رائے اس میں استعمال نہیں کریں۔ اللہ امیین لوگوں میں سے کن لوگوں کو کہتا ہے یہ بھی سماعت فرمائیے گا۔ تو فرمایا محبوب کل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، سورہ مبارکہ آل عمران میں محبوب آپ ارشاد فرمائیے ان لوگوں سے جن کے پاس کتاب ہے اور ان لوگوں سے جو امیین ہیں، جن کے پاس کتاب ہے اور جو امیین ہیں آپ ان سے سوال کریں اسلمتم، کیا تم مسلمان نہیں ہوئے؟ مسلمان ہوئے ہو؟ کیا تم اسلام لائے ہو؟ پتہ چلا امیین اللہ ان لوگوں کو کہتا ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود نہ ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو مزید قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ قرآن کریم اصل میں میرا مضمون ہے، میں پسند کرتا ہوں قرآن کریم کو پڑھنا اور میں محبت رکھتا ہوں۔ آپ تمام سامعین میرے لیے دعا کیا کریں اللہ قرآن کے نور سے میرا سینہ منور فرمائے۔ دیکھیں ایک آیت پر دوسری آیت پر تیسری آیت، ایک ایک آیت کر کے دوسری آیت کی تشریح کر۔ پہلے آپ نے سنا اس آیت میں کہ اللہ کچھ لوگوں کو امیین بھی کہتا ہے، بات سمجھ گئے؟ اور کن کو امیین کہتا ہے؟ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اللہ ان کو امیین کہتا ہے، اور پھر جن کے پاس کتاب ہے ان کو اللہ امیین کیوں کہتا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ امیون ہیں۔ کیوں؟ لا یعلمون الکتاب، وہ قرآن اس کتاب کے، انجیل کے، زبور کے، تورات کے احکام کو نہیں جانتے، قرآن کے احکام کو نہیں جانتے۔ الا امانیہ، بس ان کی اپنی ایک خواہش ہے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ وہم و گمان میں مبتلا ہیں، حقیقت سے وہ دور ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ امیین اس قوم کو کہتا ہے جن کے پاس کتاب تو ہو لیکن وہ کتاب کو جانتے نہ، جو قرآن جن کے پاس موجود ہو لیکن وہ قرآن کے احکام سے واقف نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو ان لوگوں میں آ گیا ہے، تیری بڑی سخت ڈیوٹی ہے، تیری رسالت کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، تجھے میں نے امیون میں بھیجا، اس لیے نبی الامیہ، تو نبی امی ہے۔ اس کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے یہ بھی سمجھ لگتا ہے کہ نبی امی اس کو کہتے ہیں جو ایسی امت میں آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا جس کو کوئی پتہ ہی نہ۔ میں دوبارہ سمجھا دوں، مسئلہ علمی ہے۔ امی کا ایک معنی آپ نے کیا جس کو نہ لکھنا، جو نہ لکھتا ہو نہ پڑھتا ہو، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امی کا دوسرا معنی اللہ نے خود کیا، اللہ نے خود کیا کہ امی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کتاب تو ہو لیکن وہ کتاب کے احکام سے واقف ہو، کتاب میں جو اللہ نے فرمایا اس کو نہ جانتا ہو، اس لیے فرمایا نبی تو نبی امی ہے۔ نبی امی اس نبی کو کہتے ہیں جو اس امت میں آ جائے، اس قوم میں آ جائے جن کو کتاب ہونے کے باوجود بھی کچھ پتہ نہ تھا، نبی امی اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ ان میں آ کے ڈیرا لگایا جن کے بارے میں اللہ فرماتا کتاب ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے تھے، پھر ان میں ایسے ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے قرآن کا ایک لفظ شروع کرتے تھے تو رات رات گزر جایا کرتے تھے۔ یہ شان تھی میرے مصطفیٰ کی، شان امیت کی۔ بغل سمجھ آ گئی؟ امی، امی کا معنی ایک وہ ہے جو عام طور پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ امی نبی اس کو کہتے ہیں جو نہ لکھتا ہو نہ وہ پڑھتا ہو۔ ایک یہ بھی نبی پاک کی شان ہے، اور وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی ہے، یہ شان اس لیے ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ پچھلی کتابیں پڑھ کے اپنے باتیں اپنے پاس سے بنا کے ہمیں بتاتا تھا۔ اس لیے فرمایا میرے نبی نے کبھی پڑھا ہی نہیں، نہ کبھی لکھا ہے کہ کوئی کہے میں نے نبی کے ہاتھ میں قلم دیکھا ہے، وہ اس اعتبار سے۔ لیکن احباب گرامی اس پہ رکنا نہیں، شان رسالت کو ذرا سمجھئے گا۔ لفظ امی کا فقط یہی معنی نہیں ہے بلکہ امی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کتاب ہو لیکن وہ اس کے احکام نہ جانتا۔ اور میرے نبی کی شان امیت یہ ہے کہ وہ ان میں آ کے ایسے ایسے لوگ پیدا کر دے کہ جو کھڑے ہو کے منبر پہ رب کا قرآن پڑھے تو اگلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دے۔ ایسے ایسے یہ شان امیت کا فیض ہے۔ اور امی اس نبی کو کہتے ہیں، دوسرے لفظ میں اس کا دوسرا معنی، امی اس نبی کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا۔ دیکھیں عرب میں بڑے بڑے فصیح لوگ تھے، عربی زبان کے اعتبار سے بڑا بڑا لکھنے والے لوگ موجود تھے عربی زبان کے اعتبار سے۔ ان سب کو یہ جو چیلنج دیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پہ کہ میں بھی بول رہا ہوں جس کو میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، تم کہتے ہو نا یہ خود بناتا ہے، تو جاؤ بنا کے لاؤ، جاؤ بنا کے لاؤ۔ تو یہ اتنا بڑا چیلنج میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ کیا بتاتا ہے کہ لوگوں کسی سے اس کو پڑھتے دیکھا ہے، کسی سے اس کو سیکھتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو فرمایا جب یہ کسی سے نہیں پڑھا، کسی سے نہیں اس نے سیکھا، پھر بھی بڑوں بڑوں کو گنگ کر دیتا ہے، تو پھر یقین کرو نا الرحمن علم القرآن، یہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، رحمان نے اس کو خود پڑھایا ہوا ہے۔ یہ شان امیت ہے میرے مصطفیٰ، بھی بات سمجھ آ گئی؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے مصطفیٰ کو خود پڑھایا۔ بھی بات سمجھے ہو؟ تو یہ نبی پاک کی شان امیت ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم سے آراستہ فرمایا۔
ہر وہ شان جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس اعلان نبوت سے پہلے نہیں بھی تھی، میرے اللہ نے وہ بھی اپنے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دی، وہ بھی رسول پاک کو عطا فرما دی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو خود پڑھایا ہے۔ اس لیے احباب گرامی، اور دوسرا یہ بھی ذہن میں بات سمجھ آ گئی، امی سے مراد وہ نبی جو کسی انسان سے پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ہم ہیں، ہم بغیر استاد کے نہیں کچھ بھی سیکھ سکتے، ہمیں کوئی اور سورس نہیں ہے ہمارے لیے سیکھنے کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو لکھنا یا پڑھنا ہے یہ بذات خود کوئی علم نہیں ہے، یہ سورس ہے علم تک جانے کے لیے۔ لکھنا اور پڑھنا یہ بذات خود کوئی علم نہیں ہے، بذات خود تو علم اللہ کا قرآن ہے نا۔ تو اس کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قید العلم، اے میرے صحابہ علم کو قید کرو۔ نبی پاک نے صحابہ نے عرض کیا حضور کیسے قید کریں؟ فرمایا لکھ کے۔ کیسے؟ لکھ کے قید کرو۔ تو رسول پاک لکھواتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو لفظ امی ہے وہ مجھے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ وقت نہیں تھا تو میرے کچھ احباب محبت والے تھے تو اشارہ دیا کہ ان پر ذرا تفصیل سے جو ہے وہ یہ بھی عرض کر دیں، تو وہ میں وہ عرض کر رہا ہوں آپ احباب کے سامنے، تاکہ اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ اس جمعۃ المبارک پہ پوری ہو جائے۔ نبی پاک کی شان امیت کی 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ ایک یہ کہ نہ وہ لکھتا ہے نہ پڑھتا ہے، اور وہ اس لیے تاکہ قرآن اور رسالت میں شک نہ ہو سکے۔ دوسری یہ کہ شان امیت یہ ہے کہ امی اس نبی کو کہتے ہیں جو اس قوم میں آ کے بیٹھ گیا ہو، جس کو کتاب ہونے کے باوجود بھی کچھ پتہ نہ ہو، لیکن وہ اپنے ڈیرا لگانے کی برکت سے ایسا بنا دے کہ ان میں قرآن سکھانے والے ایسے پیدا ہوں کہ قیامت تک جن کا فیض جاری و ساری رہے۔ اور دوسرا نبی امی سے مراد یہ ہے کہ اس نے کسی انسان سے یہ نہیں کچھ بھی سیکھا، بلکہ الرحمن علم القرآن، اس کی شان امیت یہ ہے کہ اس کو رحمان نے خود پڑھایا ہے، خود سکھایا ہے، خود بتایا ہے۔ اس لیے احباب گرامی وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورہ مبارکہ یاسین ہے کہ نبی شعر نہیں کہتا، ہم نے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دی کہ وہ شعر کہے۔ کیوں؟ وما ينبغي له، یہ شعر کہنا میرے نبی کی شان کی لائق ہے۔ کیوں؟ شاعر کا جو شعر ہوتا ہے وہ کسی خیال کی وجہ سے ہوتا ہے نا، وہ اپنے محبوب کے خیال میں جاتا ہے، اس کو ہونٹ، اس کے گیسو، اس کے یہ جو رخسار ہیں، اس کے جو اعراض ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا حسن، اس کو وہ ڈالتا ہے کسی خیال میں۔ تو فرمایا نبی کا تو اپنا کوئی خیال ہوتا ہی نہیں، نبی کا تو خیال بھی اللہ کا پابند ہوتا ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں آتا، خیال بھی اس کو وہی آتا ہے جو اللہ دلاتا ہے۔ اس لیے وہ شعر کیوں کہے، لیکن اس کا تاریخ میں موجود ہے۔ نبی پاک کے پاس کچھ لوگ شعر کہتے تھے تو نبی پاک ان کے اوزان ٹھیک کروا دیتے ہوتے کہ یہ لفظ یہاں اور یہاں لگا دو، ایسے ایسے۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ میرے نبی کو قدرت ہے، اگر میری اجازت ہو تو وہ کہہ لے جو میری اجازت ملے، لیکن چونکہ یہ شان رسالت کے لائق ہے۔ شعر و شاعری میرے محبوب کے، کیوں؟ شعر خیال سے تعبیر ہے، تو خیال تو نبی کا ہوتا ہی نہیں ہے، نبی کی بات وہی ہوتی ہے جو خدا کی بات ہوتی ہے۔